مرزا ادیب مرزا ادیب 1914 میں دہلی میں پیدا ہوئے. اب یہ یعنی پاکستان بننا بھی انہوں نے دیکھا اور ریسنٹ ٹائمز کے تھے، بہت زیادہ اولڈ نہیں تھے. اصل نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب تھا. 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا، جہاں بہت سی علمی اور ادبی شخصیات سے ملاقات ہوئی جنہوں نے آپ کے ادبی شوق کو پروان چڑھایا. BA آنرز کرنے کے بعد رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصہ اس سے وابستہ رہے. اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان میں ملازمت کی. ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے ہوا. ابتدا میں شاعری کی مگر بعد میں افسانے اور ڈرامے لکھنے پر توجہ دی. زیادہ تر یک بابی ڈرامے یعنی 1 ایکٹ پلیز لکھے جو نہ صرف ریڈیو سے نشر ہوئے بلکہ مختلف رسائل میں بھی چھپے. اس کے علاوہ آپ کے متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن میں آنسو اور ستارے، ہوا اور قالین، فیصل شب، خاک نشین اور شیشے کی دیوار قابل ذکر ہیں. 1999 میں آپ کا انتقال ہوا. یک بابی ڈرامے کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو ابتدا میں بے حد طویل ڈرامے لکھے جاتے تھے. ریڈیو اور پھر ٹیلی ویژن کے متعارف ہونے کے بعد ڈرامے نے جہاں تیزی سے ترقی کی وہیں اس کی حیت بھی بدلتی چلی گئی، یعنی اس کا اسٹرکچر چینج ہوا. اور اب وقت کی کمی اور ناظرین کی دلچسپی کے پیش نظر یک بابی ڈرامے زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی بس ایک ہی سٹنگ میں ایک ایکٹ میں وہ ختم ہو جائے ڈرامہ. مرزا ادیب نے یک بابی ڈرامے میں طبع آزمائی کی اور یہی ان کی پہچان بن گیا. احتشام حسین کہتے ہیں کہ تقریباً 30 سال کے اردو ڈرامے پر نگاہ رکھ کر بے تکلف اور بے خوف کہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں مرزا ادیب سے بہتر یک بابی ڈرامہ لکھنے والا اردو میں نہیں ہے. پلاٹ: مرزا ادیب روزمرہ واقعات اور معاشرتی حقیقتوں اور برائیوں کی بنیاد پر پلاٹ تخلیق کرتے ہیں، یعنی وہ جو ان کی کہانی کا پلاٹ ہوتا ہے وہ عام رویے اور جو ان کو اپنے ارد گرد معاشرے میں نظر آتے ہیں پرابلمس، ان کے اوپر. ان کے ڈرامے متوسط طبقے یعنی مڈل کلاس کے جذبات اور احساسات کے ترجمان ہیں. اس طبقے کے مسائل کی عکاسی بڑی مہارت سے اپنے ڈراموں میں کرتے ہیں. ان کے پلاٹ متوسط درجے کے مسلم گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. عشرت رحمانی کہتے ہیں ان کے ڈراموں کے موضوع اخلاقی، تاریخی اور اصلاحی ہوتے ہیں. زبان سلیس اور شستہ ہے مگر پلاٹ اور تدبیر کاری میں بچوں کی نفسیات کو ملحوظ رکھنے کی طرف پوری توجہ نہیں کی گئی ہے. ان میں سے اکثر صرف پڑھے جانے کے لائق ہیں کیونکہ ان میں ڈرامائی عمل و حرکت سرے سے مفقود نظر آتی ہے، صرف مکالمہ نگاری کا لطف ہے. یعنی اس لیے نا ریڈیو سے زیادہ اچھے رہتے تھے بیکاز ڈائلاگس تھے اس میں، ایکشن یا ہلنا جلنا وہ زیادہ نہیں تھا، تو وہ ایکٹ آؤٹ کرنا اسٹیج پہ اتنے زیادہ پاپولر نہیں ہوئے، لیکن ان کی زبان اچھی ہے اور انہوں نے معاشرے کے نارمل مڈل کلاس کے پرابلمس کو اجاگر کیا ہے. کردار: مرزا ادیب کے ڈراموں کے کردار عام زندگی کے افراد ہیں. ظاہر ہے نارمل زندگی کے، جب انہوں نے مڈل کلاس کے پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا تو ظاہر ہے نارمل لوگ ان کے کردار ہیں. انہوں نے اپنے مشاہدے سے معاشرے کے مختلف کردار تخلیق کیے ہیں. ان کے ڈراموں میں متنوع کردار ضرور ملتے ہیں، یعنی ڈائیورس کیریکٹرز، لیکن وہ کردار نگاری سے زیادہ واقعات پر زور ڈالتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے کرداروں کو بہت زیادہ ڈیفائن اور ڈسکرائب نہیں کیا بلکہ وہ جو واقعہ ہو رہا ہے، جو ان کے 1 ایکٹ پلے میں جو پلاٹ ہے اس پہ ہی زیادہ فوکس رہتا ہے. ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کہتے ہیں کہ مرزا ادیب کردار نگاری کو اس قدر اہمیت نہیں دیتے جتنے عہد حاضر کے اکثر ڈرامہ نویس دیتے ہیں. یعنی آج کل جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، کیریکٹر کی ڈسکرپشن پہ. ان کے کرداروں میں غیر معمولی کردار نہیں ہوتے اور رومانی کردار بھی بہت کم نظر آتے ہیں. مرزا ادیب جس طرح کے کردار پیش کرتے ہیں وہ عام زندگی کی تصویریں نظر آتے ہیں. مکالمے یعنی ڈائلاگس: مرزا ادیب ڈراموں کے مکالمے کردار کے مزاج اور نفسیات کے مطابق تحریر کرتے ہیں جو برجستہ، مختصر اور برمحل ہوتے ہیں. زبان و بیان سادہ اور عام فہم ہے. روزمرہ کا استعمال بخوبی کرتے ہیں، یعنی روزمرہ کے الفاظ یا روزمرہ کی زبان کا استعمال. مکالموں کی یہ خوبیاں قابل تحسین ہیں جو ان کے ڈراموں کی دیگر خامیوں کو پس پردہ ڈال دیتی ہیں اور قاری ان سے لطف اندوز ہوتا ہے. یعنی خامیاں کیا ہیں ان کے ڈراموں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کیریکٹر کو ڈسکرائب نہیں کرتے، بہت زیادہ جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوتا ان کے ڈراموں میں، صرف ڈائلاگ ڈلیوری زیادہ ہوتی ہے اور بیسک چیز جو ہے وہ ڈائلاگ ہی ان کا جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے ان کے ڈرامے کی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام روزمرہ زندگی کے کرداروں، جاندار مکالموں سے وہ واقعات کی کڑیاں ایسے انداز میں منضبط کرتے ہیں کہ قاری کی دلچسپی اول تا آخر برقرار رہتی ہے. یعنی ایک تو وہ چونکہ عام روزمرہ زندگی کے کردار ہوتے ہیں، یعنی آپ ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، دوسرے ڈائلاگس اچھے ہیں، اس سے وہ دلچسپی برقرار رکھتے ہیں. دستک: ایک سٹیج ڈرامہ. کردار: ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی، ڈاکٹر برہان. منظر: ڈاکٹر زیدی کا کمرہ. ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. عمر 55 کے لگ بھگ، فرینچ کٹ داڑھی، چہرے پر نقاہت نمایاں. اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے. یعنی بس اتنا انہوں نے ڈسکرائب کیا کیریکٹر کو صرف.
پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں پڑی ہیں۔ رات طوفانی، تیز و تند ہوا کا مستقل شور ہو رہا ہے۔ بیگم زیدی آرام کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ عمر 50 کے قریب، سردی کی وجہ سے شال اوڑھ رکھی ہے۔ ڈاکٹر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یکایک ان کی نظر سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر رسالے کی ورقدانی کرنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم کی نظر پڑتی ہے۔ بیگم کیا ہے زیدی؟ زیدی دستک سنی؟ دستک؟ سنی نہیں تم نے؟ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ ہو تو سنوں بھی، کہاں ہے دستک؟ کہاں ہے دستک؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھو تو جا کر، کوئی آیا ہے دروازے پر، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ۔ کوئی نہیں ہے۔ صاف آواز آ رہی ہے۔ نہیں جانا چاہتی تو میں خود۔ ڈاکٹر صاحب کمبل ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم رسالہ کرسی پر رکھ کر اٹھتی ہیں اور ان کی طرف آتی ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے، تم تو جاتی ہی نہیں۔ مہربانی کر کے بیٹھے رہیے، دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ دستک؟ بیگم ان کے ارد گرد کمبل لپیٹنے لگتی ہیں۔ تیز ہوا کا شور ہے۔ تیز ہوا دروازے پر دستک دیا کرتی ہے؟ تم جا کے دیکھو تو ذرا۔ میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے، خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ذرا سنو تو، صاف، بالکل صاف دستک نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کا وہم ہے۔ دیکھو اب زیادہ زور سے ہونے لگی ہے۔ یہ وہم ہے کیا؟ پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیگم ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں۔ خدا کے لیے لیٹے رہیے، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی حالت کا کچھ خیال کریں۔ تم ایک مرتبہ جا کر دیکھ نہیں آتی؟ میں جانتی ہوں دروازے پر کوئی نہیں، خیر دیکھ آتی ہوں۔ یوں سر کو جنبش دیتی ہیں جیسے اس کام کو بیگار سمجھ رہی ہیں۔ دروازے کی طرف جاتی ہیں۔ زیدی انہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ 2-3 لمحوں کے بعد پردے سے باہر آتی ہیں۔ کون ہے؟ کون ہوگا؟ تم نے دروازہ کھولا تھا؟ تو کیا دروازہ کھولے بغیر کہہ رہی ہوں؟ نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کوئی آئے گا تو کال بیل نہیں دے گا، دروازے پر ہی دستک دے گا۔ ڈاکٹر اور بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کی نظروں میں بے اعتباری سی ہے اور بیگم کی نظروں میں شکایت۔ مگر یہ دستک؟ آپ آرام نہیں کریں گے ڈاکٹر ہو کر؟ بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ کو عام لوگوں سے بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر بھی کسی وہمے کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ؟ شاید تم سچ ہی کہتی ہو۔ آپ خود ہی بتائیں، ایک ڈاکٹر حقیقت پسند نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے۔ جب دستک ہی نہ ہو اور اصرار کیا جائے کہ آواز سنی ہے، اس وقت آواز سننا کس طرح کی حقیقت ہوئی؟ ڈاکٹر سر جھکا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ بیگم انہیں دیکھتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار۔ لیٹ جائیے نا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے خیال میں غرق ہیں۔ کیا کہا؟ لیٹ جائیے۔ تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا؟ حد ہو گئی ہے، آپ لیٹ کیوں ہی نہیں جاتے؟ آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں خود نہیں جانتا کیا؟ کیوں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا کہ وہ خود آ کر دوا پلائیں گے، یاد نہیں رہا اسے، صبح آئے گا۔ اچھا لڑکا ہے۔ میں نے اتنا ذمہ دار اور فرض شناس نوجوان آج تک نہیں دیکھا ہے، سوائے کام کے اور کچھ نہیں سوچتا ہے اسے۔ ہر وقت کام، دن ہو یا رات، کام کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں۔ یہ ہے فرض شناسی۔ یہ ڈاکٹر برہان کے لیے اگر کوئی تفہیمی سوال آئے تو اس میں ایک اچھا ریفرنس ہو سکتا ہے بہت ان کے کردار کے بارے میں۔ ڈاکٹر کو فرض شناس ہی ہونا چاہیے، یہ بھی ڈائلاگ جو ہے وہ اچھا ریفرنس ان کو یاد کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پھر سامنے پردے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ پھر؟ توبہ ہے، ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی؟ کیا کہو گی؟ یہ بھی تو ایک بیماری ہے، دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے اور آپ ہیں کہ دستک کی آواز سن رہے ہیں۔ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ اب تو آیا ہے کوئی، شاید ڈاکٹر برہان ہے۔ بیگم دروازے کی طرف جاتی ہیں اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برہان بھی آتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی اگر کردار آئے گا تو ریفرنس میں پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے، تو اس وقت جو ہے ایک ڈاکٹر آ رہا ہے تو اگین ان کی فرض شناسی ہائی لائٹ کی جا سکتی ہے اس سے۔ برہان دور ہی سے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ زیدی، وعلیکم السلام۔ بڑی تکلیف کی بیٹا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی، صبح دیکھا جاتا۔ کوئی بات نہیں۔ ہاں بیٹا، اس وقت بھلا کیا ضرورت تھی آنے کی؟ آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے کہ فرصت ہی نہ ملی، بڑا مصروف رہا۔ برہان آگے بڑھتے ہیں، بیگ چھوٹی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ کہیے ٹیمپریچر لیا؟ تھوڑی دیر پہلے ہی لیا تھا، 100 ہے۔ سینے میں تو درد نہیں؟ نہیں۔ شکر ہے، اور کوئی بات؟
گھبراہٹ سی ہے. کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے انجیکشن میں ناغا کر دیا جائے. ناغا یعنی؟ گیپ. یہ ٹھیک ہے. بیگم جلدی سے بائیں دروازے میں سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں. برہان ایک بوتل اٹھاتے ہیں. سرپ ختم ہو گیا، کل آؤں گا تو لے آؤں گا. زیدی: تو آپ چلے؟ برہان: جی ہاں. بیگم دوسرے کمرے سے: ڈاکٹر صاحب. جی. ذرا ٹھہریے، مجھے جلدی ہے ذرا. بس 1-2 منٹ، چائے لا رہی ہوں. او ہو، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ بیگم آتی ہیں. آپ بھی سردی میں آئے ہیں، برساتی اتار دیجیے. یعنی رین کوٹ. برہان برساتی اتار کر کرسی کے بازو پر پھیلا دیتے ہیں. بیگم چلی جاتی ہیں. بیٹھ جائیے. برہان کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. برہان: اور تو کوئی تکلیف نہیں. بیگم ٹرے میں چائے کی 3 پیالیاں لے کر آتی ہیں. میں بتاتی ہوں ڈاکٹر صاحب. ٹرے برہان کی طرف بڑھاتی ہیں. وہ ایک پیالی اٹھا لیتے ہیں. بیگم دوسری پیالی شوہر کو اور تیسری پیالی اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر خالی ٹرے جھک کر میز کے ساتھ لگا دیتی ہیں. برہان گھونٹ لے کر: آپ کیا بتا رہی تھیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بات بتاتے ہوئے مجھے خود عجیب سا احساس ہو رہا ہے. شاید آپ اس پر یقین بھی نہ کریں، مگر شوہر کی طرف دیکھتی ہیں جو نگاہیں چکائے چائے پینے میں مصروف ہیں. فرمائیے تو. انہیں ایک وہم ہو گیا ہے. وہم؟ آپ کہیں گے ڈاکٹر، اور وہم یہ کیا بات ہوئی؟ جی میں نہیں کہوں گا. میں جانتا ہوں انسانی فطرت بڑی پراسرار ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے. اب یہ بھی نا ایک ریفرنس کے لیے، ڈاکٹر بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے. جہاں آپ ڈاکٹر زیدی کا کردار بتا رہے ہیں کہ ان سے بھی غلطی ہوئی، تو یہ آ سکتا ہے. بیگم ایک بار پھر شوہر کو دیکھتی ہیں. وہ بدستور چائے پینے میں مصروف ہے. چائے پیجیے نا. بہتر. برہان پیالی ہونٹوں سے لگا لیتے ہیں. بیگم بھی چائے پیتی ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹھے بیٹھے خیال کرنے لگتے ہیں کہ دروازے پر کوئی دستک ہو رہی ہے، حالانکہ دروازے پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو اور آپ نے نہ سنی ہو. دستک ہوتی ہی نہیں، میں کیسے مان لوں؟ یعنی دستک نہیں ہوتی اور ڈاکٹر صاحب محسوس کرتے ہیں کہ دستک ہو رہی ہے؟ جی ہاں. برہان چائے کے 2 گھونٹ لے کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں. زیدی نے پیالی خالی کر دی ہے. بیگم ہاتھ بڑھا کر پیالی لے لیتی ہیں اور میز پر رکھ دیتی ہیں. زیدی نے اپنا سر دیوار سے لگا دیا اور آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں. برہان: نیند آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ زیدی آنکھیں کھولے بغیر: جی نہیں. آج انہیں بار بار یہی خیال آتا ہے. میں نے کہا بھی کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ شور ہنگامہ ہے، مگر مانتے ہی نہیں ہیں. 2 مرتبہ مجھے دروازے پر بھیجا ہے، اور وہاں کوئی نہیں تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. اچھا، آپ ان سے پوچھیے. زیدی آنکھیں کھول دیتے ہیں. زیدی: برہان بیٹا. برہان: کہیے. زیدی: یہ آج سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے. اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی. سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی. ڈسپینسری اور گھر پر مریضوں کا تانتا بندھا رہتا تھا. ایک رات میں دیر سے گھر پہنچا اور پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا. بری طرح تھک چکا تھا. ایک رات میں دیر سے گھر پہنچتے بستر پر گر پڑا، بری طرح تھک چکا تھا. یہ بھی آپ یہ دکھانے کے لیے کہ وہ ان کے اوپر تھکن غالب آ گئی تھی. برہان پیالی میز پر رکھ دیتے ہیں. بیگم پیالی ہاتھ میں لیے غور سے دیکھ رہی ہے. کچھ دیر بعد اب یہ ان کا ڈائلاگ کنٹینیو ہو رہا ہے. کچھ دیر بعد میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. میں نے انکار کر دیا اور نوکر سے کہا بڑے میاں کو واپس بھیج دو، مگر اس کے روکنے کے باوجود وہ بوڑھا میرے کمرے میں آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا. میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دوا سے شفا ہوئی تھی، چل کر دیکھ لیں. مگر میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں. اب جو ڈائلاگ ہے وہ بھی اس میں آ سکتا ہے ریفرنس میں. گرم بستر چھوڑنا مشکل محسوس ہو رہا تھا. میں نے سختی سے انکار کر دیا. وہ بولتا رہا اور جب نوکر نے اسے زبردستی باہر نکال دیا تو دروازے پر دستک دینے لگا. نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا. میں سو گیا. زیدی پھر خاموش ہو جاتے ہیں. بیگم کی نگاہیں اپنے شوہر پر جمی ہیں. برہان میز سے دوائی کی ایک شیشی اٹھا کر دیکھتے ہیں. برہان: اس وقت آپ کا ضمیر؟ صبح اٹھا تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا. افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کیا. برہان: اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا. یہ بھی ریفرنس میں آ سکتا ہے. زیدی: بس یہی بات تھی. میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش بھی کی، مگر کہیں پتہ نہ چلا. نہ جانے وہ کون تھا. برہان: وہ بوڑھا تو چل گیا، مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ڈائلاگ ہے. مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے، کہ یہ ان کے جو وہم تھا وہ ان کے ضمیر کی آواز تھی ایکچولی. برہان بوتل میز پر رکھ دیتا ہے. یہ دوا آج ختم ہو جانی چاہیے تھی. زیدی خاموش رہتے ہیں. برہان برساتی اٹھا کر پہن لیتے ہیں اور بیگ اٹھا کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب. زیدی: کہو بیٹا. برہان: اس واقعے میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے. میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا. زیدی: تم؟ برہان بیٹا.
اچھا خدا حافظ ڈاکٹر صاحب اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے، آرام کیجیے، شب بخیر، کل حاضر ہوں گا۔ برہان دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور جلدی سے پردے کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ زیدی اور بیوی خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ برہان کے پردے کے پیچھے جاتے ہی پردہ گر جاتا ہے۔